بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کے مہینہ کا مشکل سے نجات کے لیے کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، اچانک کوئی مسئلہ آ پڑا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دفعہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی مشکل ہوگی ماہ شعبان میں ہر مشکل سے نجات کے لیے صرف ایک دفعہ آپ اس عمل کو کریں گے، بڑی سے بڑی آپ کی مشکل سے نجات مل جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہمیشہ اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے حل کرواتے تھے۔ اس لیے اس عمل کی ابتدا، اس عمل کی ترتیب وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے اگر آپ محسوس صیام میں نہیں ہیں، یعنی نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر محسوس صیام میں ہے تو ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے آیت کریمہ کو 33 بار یا 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں، 33 بار پڑھ لیں، دل کی کیفیات بدلیں تو دعا کر لیں، یا 70 بار پڑھ لیں، آپ جو آسان لگے آپ کو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے اس کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب دعا کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے آیت کریمہ پڑھی، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھی 33 بار یا 70 بار، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 3 مرتبہ کم از کم، میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں، درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کم از کم 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ دعا لازمی ہو آپ کی، کم از کم 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے ان احسانات کا شکر ادا کیجئے جو احسانات اللہ رب العزت کے آپ پر ہیں، اور وہ بے انتہا ہیں، لیکن کم از کم 3-4 منٹ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا کیجئے۔ پھر یہ دعا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان ایک کرم مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرے اوپر یہ مشکل آن پڑی ہے، میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آپ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ جو جس ترتیب سے ہمارے وظائف ہیں نا الحمدللہ، ایک نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسئلے نماز کے لیے حل کرواتے تھے، صحابہ بھی اپنے مسئلے نماز کے لیے حل کرواتے تھے۔ پھر بات کرتے ہیں اس وظیفہ کی، تو یہ ساری ترتیب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کو آپ صرف ایک بار کریں گے، آپ کی کوئی بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی اگلے 24 گھنٹے کے اندر۔ اگلے 24 گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ عمل کی اجازت عام ہے، خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور اپنا مسئلہ کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کے مسئلے کے ریلیٹڈ ہم ویڈیو اپلوڈ کر سکیں۔ بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔